ناظرین گرامی، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال سخت ترین گرمی کے زمانے میں حج پر گیا۔ لو بڑی شدت سے چلتی تھی۔ ایک دن جب میں وسط حجاز میں پہنچا تو اتفاقاً قافلہ سے بچھڑ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اس جنگل بیابان میں ایک آدمی نظر آیا تو میں جلدی جلدی اس کی طرف چلا تو دیکھا ایک کم سن لڑکا تھا جس کی داڑھی بینا نکلی تھی اور اس قدر حسین کہ گویا 14ویں رات کا چاند ہے، بلکہ دوپہر کے سورج سے اس پر ناز و نعمت کے کرشمے چمک رہے تھے۔ میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے کہا، ابراہیم وعلیکم السلام۔ میرا نام لینے پر مجھے انتہائی حیرت ہوئی اور مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ صاحبزادے تجھے میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ تو نے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ کہنے لگا، ابراہیم، جب سے مجھے معرفت حاصل ہوئی میں انجان نہیں بنا۔ میں نے پوچھا، اس سخت گرمی میں اس جنگل میں تجھے کیا مجبوری کھینچ لائی؟ کہنے لگا، ابراہیم، اللہ کے سوا میں نے کبھی کسی سے نہیں مانگا اور نہ اس کے سوا کسی کو اپنا ساتھی اور رفیق بنایا ہے۔ میں اس کی طرف منتقل ہو چکا ہوں اور اس کے معبود ہونے کا اقرار کر چکا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تیرے کھانے پینے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہنے لگا، محبوب نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، مجھے ان عوارض کی وجہ سے جو میں نے ذکر کیے تیری جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ پھر وہ روتے ہوئے اس طرح کے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی موتیوں کی طرح اس کے رخساروں پر پڑ رہی تھی۔ چند شعر پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے، کون شخص ڈرا سکتا ہے مجھ کو جنگل کی سختی سے، حالانکہ میں اس جنگل کو اپنے محبوب کی طرف چل کر قطع کر رہا ہوں اور اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ مجھ کو بے چین کر رہا ہے اور شوق ابھارے لیے جاتا ہے، اور اللہ کا چاہنے والا کبھی کسی آدمی سے نہیں ڈر سکتا۔ اگر مجھے بھوک لگے گی تو اللہ کا ذکر میرا پیٹ بھرے گا اور اللہ کی حمد کی وجہ سے میں پیاسا نہیں ہو سکتا، اور اگر میں ضعیف ہوں تو اس کا عشق مجھے ناز سے خراسان تک یعنی یورپ سے پچھم تک لے جا سکتا ہے۔ تو میرے بچپن کی وجہ سے مجھے حقیر سمجھتا ہے، اپنی ملامت کو چھوڑ، جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں نے پوچھا، تجھے خدا کی قسم اپنی صحیح عمر بتا کیا ہے؟ کہنے لگا، تو نے بڑی سخت قسم مجھے دے دی جو میرے نزدیک بہت ہی بڑی ہے۔ میری عمر 12 برس کی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، ابراہیم، تجھے میری عمر پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے کہا، مجھے تیری باتوں نے حیرت میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے، اس نے بہت نعمتیں عطا فرمائیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بہت سے مومن بندوں سے افضل بنایا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے حسن و صورت، حسن سیرت اور شیریں کلام پر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، حق تعالی شانہ نے کیسی صورتیں بنائی ہیں۔ اس نے تھوڑی دیر نیچے کو سر جھکا لیا، پھر اوپر کی طرف نظر اٹھا کر بہت ترچھی اور کڑوی نگاہ سے مجھے دیکھا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اگر میری سزا جہنم ہو تو میرے لیے ہلاک ہے۔ اس وقت میری یہ رونق اور خوبصورتی کیا بتائے گی؟ اس وقت میری ساری خوبیوں کو عذاب عیب بنا دے گا اور جہنم میں طویل عرصہ تک رونا پڑے گا، اور جبار جل جلالہ یہ فرمائے گا، او بدترین غلام، تو میری نافرمانی میں ہے، تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا، میری حکم عدولی کی، تو میرے عہد و پیمان کو جو ازل میں ہوئے تھے بھول گیا تھا، یا میری قیامت کی ملاقات کو بھول گیا تھا۔ اے ابراہیم، تو اس دن دیکھے گا کہ فرما برداروں کے منہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور حق تعالی شانہ اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دیں گے، جس کی وجہ سے فرما بردار اس پاک ذات کی زیارت سے ایسے خوش ہو جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہر نعمت اور ہر راحت کو بھول جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو بحیت اور خوش ندی کا لباس پہنائیں گے، اور ان کے چہروں کو رونق اور شادابی عطا ہوگی۔ یہ اشعار پڑھ کر کہنے لگا، اے ابراہیم، مہجور وہ ہے جو دوست سے منقطع ہو گیا ہو، اور وصال اس کو حاصل ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وافر حصہ لیا۔ ابراہیم، اپنے رفقا سفر سے بچھڑ گئے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں ایسے ہی رہ گیا۔ تجھ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کرے کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ میرے اس کہنے پر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہا کہ مجھے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے ایک دفعہ پھر نیند کا جھونکا سا آیا یا بے ہوشی سی ہوئی۔ اس سے میں نے افاقہ پایا تو قافلے کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا، اور میرے اونٹ پر جو میرا ساتھی تھا
وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، ابراہیم ہوشیار رہو، سنبھلے رہو ورنہ اونٹ پر سے گر جاؤ گے۔ اور اس لڑکے کا مجھ کو کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ آسمان پر اڑ گیا یا زمین کے اندر اتر گیا۔ جب ہم سارا راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے اور چند شعر پڑھ رہا ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے: میں کعبہ کا پردہ پکڑ رہا ہوں اور بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو کچھ ہے اس کو اور راز کی بات کو تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اس لیے کہ میں باوجود اپنی کم سنی کے فریفتہ عاشق ہوں۔ میں بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہ تھا، اور اگر لوگ ملامت کریں کسی بات پر تو میں ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں۔ اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہو تو شاید میں تیری وصل سے بہرہ یاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدہ میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا، اور اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کو بلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بڑا سخت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ پر آیا اور اس کو کفن دینے کے لیے کپڑا لیا اور مدد کے لیے 1-2 آدمی ساتھ لیے اور وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا، تو اس کی لاش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا مگر کسی کو بھی پتہ نہ تھا، کسی نے اس کو نہیں دیکھا، تو میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرما رکھا تھا۔ میں وہاں سے اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی، تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے مجمع میں ہے اور سب سے پیش ہے، اور اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے اور ایسے عمدہ جوڑے میں ہے کہ ان کی صفت بیان میں نہیں آ سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تجھے تجہیز و تکفین کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چلا۔ کہنے لگا ابراہیم سن، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت سے فریفتہ کیا اور میرے عزیز و اقارب سے جدا کیا، اس نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج بننے نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ حق تعالی شانہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ جل شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ تو سب سے رحیم، تو سب سے کریم ہے اور تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا کہ بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرمائیں۔ ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش مقبول ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس لڑکے نے خواب میں مجھ سے رخصتی مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے حج کے جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے، مگر اس لڑکے کی یاد سے اور اس کے رنج سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن حالت یہ تھی کہ راستے میں سارے قافلے والے یہ کہتے تھے کہ ابراہیم تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے کہ کیسی خوشبو آ رہی ہے، اور اس واقعے سے نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرنے تک ابراہیم کے ہاتھوں میں سے وہ خوشبو آتی رہی۔ ناظرین گرامی، حاصل مقصود یہ ہے کہ بے شک جو اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہی ہو جاتی ہے، اور یقیناً اصل چیز تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔